نے دشمن نے رات کو 1 بجے اٹیک کیا ہے، 9 مقامات پہ میزائل اٹیک ہوئے. سب سے پہلا اٹیک میری کانسٹیٹوئنسی احمد پور شرکیہ میں ہوا، جہاں پہ آفیشلی 13 اور ایکچوئل میں 15 سے 16 ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر بچے شہید کیے گئے ہیں. اور ایسے معاملے پہ ایک پولیٹیکل جو آپ نے بنایا ہوا ہے پرزنر، زبردستی ان کو آپ نے قید کیا، وہ ملک کی آواز ہے، وہ ملک کا ہیلنگ ٹچ ہے، وہ ملک کی بائڈنگ فورس ہے. عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس کی بات پہ یقین کرتی ہے. وہ حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو 10 گھنٹے نہ لگتے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرنے کے لیے. جس وقت رات کو 1 بجے اٹیک ہوا ہے، اگر عمران خان بیٹھا ہوتا تو فرق یہ تھا دفاعی نظام میں کہ 15 منٹ بعد آپ کو عمران خان سکرین پہ بیٹھا ہوا اپنی عوام سے بات کرتا نظر آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ عوام کا ہی نمائندہ ہے، ان کا الیکٹڈ ہے. تو میری ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر جو خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، ہمارے سابق گورنر عمر صاحب، اور جتنے ہمارے وہاں پر لوگ، میاں محمود الرشید جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، فوری طور پہ ان کو کوٹ لکھپت جیل سے بحفاظت نکالا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے. یہ پولیٹیکل پرزنر ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا پولیٹیکل سکور سیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ یونٹی کی، یہ عوام کے حقیقی نمائندے، ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ ان کو پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنے بھی پرزنرز ہیں جن کو ناجائز بند کیا گیا اور ملٹری کورٹس میں جن کو رکھا گیا ہے، ان کو بھی حفاظت والے مقام پہ شفٹ کیا جائے اور ان کو ریلیز کیا جائے. اگر یہ حکومت جو ہے تو فارم 47 کی، اگر واقعی یہ اس وقت چاہتی ہے کہ پوری قوم یونائٹڈ ہو، اکٹھی ہو، متحد ہو، تو آپ کو ان کے ایکشن سے نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے جو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. پہلی ایکشن تو ہمیں نظر ہی آ گیا کہ 1 بجے اٹیک ہو رہا ہے تو ٹائم دیا گیا صبح 10 بجے سیکیورٹی کی میٹنگ کا جو اب چل رہی ہے. اتنا ماشاءاللہ زبردست ایفیشینٹ قسم کا نظام ہوتا ہے جب 47 فارم کی حکومت کو بٹھایا جاتا ہے کہ 9 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا کہ ہم نیند پوری کریں گے، سکون سے اٹھیں گے صبح، پھر اس کے بعد آ کے سوچیں گے کہ ملک پہ میزائل اٹیک ہو رہے ہیں 9 مقامات پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ شہری آبادیوں میں. یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ اٹیک ہوئے، ٹارگٹ کر کے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، مظفر آباد شہر کے اندر میزائل گرے ہیں، گرڈ اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا. 1965 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مظفر آباد شہر کے اندر میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. آپ کو جو چنتخب وزیر اعظم صاحب ہیں فارم 47 کے، ان کی آپ کو کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنائی دی ہے. چلو اور کچھ نہیں ہے، میرے ہم وطنوں ہی کہہ دیتے تو ہم وطن جو ہیں وہ پہلے ہی نکلے ہوئے تھے باہر. سو لہٰذا میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ فارم 47 کی یہ جو سرکار ہے یہ پاکستان کے اصلی وزیر اعظم کو سامنے لے کر آئیں اور اس وقت پاکستان کی فکر کریں. پاکستان میں اتحاد ہوگا. اندر کیا جو انہوں نے انتشار پھیلایا، جس طرح کل آپ نے دیکھ لیا، کل انہوں نے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پریکٹس کروائی ہے پنجاب پولیس کی، ان کو بتایا کہ یہ دیکھو ایسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں وکلا کے ساتھ کیا سلوک کیا. اسی ایوان کے، یہ جو ساتھ پیچھے ایوان ہے، اس کے منتخب نمائندوں کو 1,35,000 ووٹ لے کر آنے والے نمائندے کیے، گریبان کو چاک کیا گیا، اس کے سر پہ اور ہاتھوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں. کیا قصور تھا ان کا؟ آپ دیکھیں کہ جو کے پی سے ہمارے منسٹر آئے تھے ان کو کس طرح گھسیٹا گیا ہے، کس طرح ان کو نیچے گرا کے اوپر ظالمانہ وحشیانہ طریقے سے ڈنڈے مارے گئے، اور پھر اس کے بعد اسی پنجاب گنڈا پولیس کو شاباشیں ملتی ہیں. تو مہربانی کریں، اس ملک کا بیڑا غرق مت کریں. آپ کو جس طرح لا کے بٹھایا گیا، آپ کم از کم بیٹھ کے ایکٹنگ ہی کر لیں، اور کچھ نہیں ہے تو اتحاد کی ایکٹنگ کر لیں. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے خون سے سینچا ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. ہم یہ جو پتلی تماشا چل رہا ہے یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جماعت کوئی صرف سیاسی چند لوگوں کا نام نہیں ہوتا، عوام کی ایک گیدرنگ ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، 4 کروڑ ووٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کی آواز کو آپ مت دبائیں. عوام کی امنگوں کی ترجمانی اس وقت چاہیے، اور وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں. اور ان عدالتوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کرائسس کے ٹائم میں آپ سے انصاف کی توقع ہے. اس کرائسس کے ٹائم پہ ہماری پوری توجہ آپ کی طرف ہے کہ آپ انصاف کریں گے. آپ پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ جو وکٹمائزیشن کا سلوک کیا جا رہا ہے فرمائشی، اس کو ختم کریں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے.
اس وقت آئیڈیل تو یہ تھا کہ ملک اس وقت کرائسس میں تھا، اس جو ایک فرمائشی کیس لگایا گیا اس کو 2-3 ہفتے ڈیلے کر دیا جاتا، لیکن بہرحال اگلے منگل کو کیس لگا ہے۔ ہماری بھی نظریں انصاف دینے والوں کی طرف ہے اور عوام کی نظریں بھی انصاف دینے والوں کی طرف ہے۔ مینڈیٹ پہلے بھی چوری ہوا، مینڈیٹ کو اب بھی اگر چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم سب سیسا پلائی دیوار بنیں گے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں، عوام الناس کو بتا دوں، یہ تمام خواتین ریزرو سیٹس لینے نہیں آئی ہیں، یہ آپ کے دیے ہوئے ووٹ کا جو ایک چوری ہونے کا ہمیں خدشہ ہے، یہ اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ ہماری سیٹیں تو ہمیں نہیں ملی 10 مہینے سے، بڑا برملا طریقے سے کل وہ سکندر صاحب ایک اور ہیں، سکندر راجہ صاحب نے جن کو لگایا ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل، بڑے آرام سے 13 ممبر بینچ کے سامنے انہوں نے کنفیس کیا ہے، کل مانا ہے کہ ہاں جی ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اور ایک وکیل صاحب جا کے بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ 10 مہینے سے ہم نے آپ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جب ممبر بینچ جو 13 ممبر بینچ ہے اور جو اب 11 رہ گئے یہ فیصلہ دے گا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ نے سپریم کورٹ کی جو ایک اس کی سپریمیسی ہے اس کو اپہولڈ کرنا تھا، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو اپہولڈ کرنا تھا، اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا ہے اور اس کی گارڈین شپ کرنی ہے۔ اس لیے یہ عوام کی منتخب خواتین، عوامی نمائندے، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب، ہم اس لیے سینہ سپر ہو کے آ کے نکلے ہیں، ہمیں چاہے امید ہو یا نہ ہو لیکن ہم اپنا فرض پورا ادا کریں گے۔ شکریہ۔ لال ولی صاحب، ایک سوال ہے بس شکر صاحبہ سے، کل بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواتین لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور 12 مڈیالہ جیل کے باہر دیکھیے عمران خان کی بہنیں تنو تنہا وہاں پر صرف بکرا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یہ خواتین اس وقت کہاں قائم؟ نہیں بہت سی ہے، غلط ہے یہ آپ کا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے تو یہ لاؤ لشکر نہیں ہے، سن لیجئے، یہ لاؤ لشکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس کا ویمن ونگ کا اپنا ایک رول ہے۔ یہ خواتین جو ہیں یہ نہ کسی اس پہ تنخواہوں پہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کو رول اور ٹاسک اسائن کیے، یہ وہ سارے ایکسرسائز کرتی ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ واحد ونگ تھا جس نے سب سے پہلے جا کر اڈیالہ کے باہر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے 3 گھنٹے تک پروٹیسٹ کیا۔ آپ کے بہت سارے لوگ یہاں وہاں موجود تھے جس وقت وہ پروٹیسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہماری پارٹی کی بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ونگز کے اپنے اپنے رول اسائن کیے جاتے ہیں۔ کل پارلیمنٹیرینز کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ انہوں نے وہاں جانا تھا اور وہاں ولیمہ آپا کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ ویمن ونگ کو کبھی بھی یہ رول یا ٹاسک اس طریقے سے اسائن نہیں ہوا۔ وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، ان کی بہنیں ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی اور یہ پٹیشن اور یہ اسائنمنٹ ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہ جو ایک گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ والیاں صرف ریزرو سیٹ لینے یہاں آ جاتی ہیں اور ادھر نہیں جاتی ہیں، تو اس کو پلیز ختم کریں۔ جو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل ونگ ہونے کے تحت ویمن ونگ کا جو رول ہے وہ اپنا رول پورا کرتی ہیں، نہ یہاں کسی لالچ میں آ رہی ہیں، نہ یہاں پر کسی کی مسکہ گیری میں آ رہی ہیں، انصاف کو اپہولڈ کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسائنمنٹس بنتی ہیں ویمن ونگ کی، پروفیشنل طریقے سے، پولیٹیکل طریقے سے، وہ سارا دن یہ ادا کرتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہ ونگ چلاتے ہیں۔ یہ کسی موروثی اور روایتی پارٹی کا ونگ نہیں ہے جہاں پر مریم بی بی کھڑی ہوتی تھی تو پیچھے ان کے ہاتھ باندھ کے خواتین کنیزیں کھڑی ہوتی تھیں، پھر وہی کنیزیں آپ کو منسٹریوں میں نظر آ رہی ہیں، پھر وہی کنیزیں آپ کو ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کنیزوں والا کلچر نہیں ہے۔ علیمہ آپا سب کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے ساری پارٹی ان کے لیے جاتی ہے۔ خواتین کو یہ ٹاسک پی ٹی آئی میں نہ کبھی عمران خان نے دیا ہے کہ آپ نے کنیزیں بننا ہے، اور نہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے، نہ چیئرمین صاحب نے یہ ٹاسک اسائن کیا ہے۔ پراپر طریقے سے کوارڈینیشن ہوتی ہے، پراپر طریقے سے پوری پارٹی کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں جس کو وہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ لاؤ لشکر کا لفظ، ٹولے کا لفظ، ریزرو سیٹ والیوں کے الفاظ جو ڈیروگیٹری استعمال کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ویمن ونگ کے لیے، ان سے پلیز گریز کریں اور خواتین کی لیبلنگ کرنی بند کریں۔ پاکستان میں خواتین کو اگر آپ برابر کا سیاسی کارکن سمجھتے ہیں تو سیاسی کارکنان کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ ہیڈ نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہیں جو عمران خان کا ہراول دستہ ہے اور عمران خان کی انسٹرکشنز پہ کام کرتی ہیں۔ جی لال چند ملی صاحب بات کریں گے۔ جی میں مختصر بات کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
मैं प्रेसिडेंट हूँ, मरकज़ी सदर हूँ इंसाफ अक़लियत विंग का। जिस तरह कल रात को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान की सब अक़लियतें अपनी कौम के साथ साथ अपने सिपाहियों की बैक पे खड़ी है और किसी भी कुर्बानी से पाकिस्तान की अक़लियतें भी गुरेज नहीं करेंगी। इस माहौल में जब जंग का माहौल है, जब भारतीय जारियत हो रही है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौम को मुत्तहद किया जाए और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि इस कौम को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके और इस किस्म की जारियत का मुकाबला किया जा सके। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, अकील अब्बासी साहब को, जिन्होंने कल ही कहा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने दिया, आपने वो फैसला कबूल ही नहीं किया तो आपका रिव्यू बनता ही नहीं है, और उन्हें कल ही डिसमिस कर दिया। ये पूरी बेंच को ये करना चाहिए था ताकि इस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की अवाम का एतमाद बढ़ता। फैसला साजी पार्लियामेंट में होती है और पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। ज़रूरत इस बात की भी थी कि इलेक्शन कमीशन आज ही सब जो है उस फैसले पर अमल करता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और पाकिस्तान की अक़लियतों को और पाकिस्तान की ख़वातीन को भी मौका फराहम करता कि हम भी जाके उनकी नुमाइंदगी करते पार्लियामेंट में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते और फैसला साजी में हिस्सा लेते। बहुत शुक्रिया। फैसल आप आएंगे? फैसल जावेद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी बात करूंगा। जो इस वक्त जो बुज़दिलाना हरकत की है भारत ने, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस बुज़दिलाना उन्होंने हरकत का मुज़ाहरा किया है, इस पे हमारे पाकिस्तान माशाल्लाह ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखने वाली कौम है। इसको इंशाल्लाह शिकस्त नहीं हो सकती। ये कौम जीतेगी, पाकिस्तान सुरखरू होगा, जीतेगा। लेकिन इस वक्त दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जानी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और वो है कौमी यकजहती का, कि हम सब एक हैं, यकजा हैं। और इसके लिए जो पूरी कौम ने 8 फरवरी को प्रैक्टिकली करके दिखाया, एक लीडर जिसमें उन्होंने बैलेट के ज़रिए बताया है कि पूरी कौम को अगर जो सिंबल ऑफ यूनिटी है पाकिस्तान में, जो सबको यकजा करते हैं पूरे पाकिस्तान को, वो है इमरान खान। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और ये ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि हम यकजहती का मुजाहरा करें और इमरान खान को फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। यकजहती का मुजाहरा करना हमने, छोटी सी ये बात करनी। शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।